آج آپ کے علم میں ہوگا کہ شاعری کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ آپ خود ماشاءاللہ اس طریقے سے دینی علوم، فلسفے، تاریخ میں نظر رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت کم لوگوں کے علم میں ہوگا کہ ایک بہت اچھے شاعر بھی ہیں، آپ کا ایک مجموعہ باقاعدہ شائع بھی ہو چکا ہے۔ کچھ میں چاہوں گا اس حوالے سے آپ سے کچھ استفادہ کروں۔ ابتدا میں مجھے بتائیے گا کہ عربی زبان سے بھی آپ واقف ہیں، فارسی بھی آپ نے پڑھی، اردو آپ کی اپنی زبان ہے۔ شاعری بطور میڈیم آف کمیونیکیشن، شاعری بطور ایک ادب کی صنف کے کیسے دیکھتے ہیں کہ بہت مؤثر ذریعہ ہے، اور یہ عربی، فارسی اور اردو شاعری کے جو امتیازات ہیں ان میں جو کچھ اختلاف ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کون سی شاعری آپ کے نزدیک زیادہ محکم ذریعہ ہے بات پہنچانے کا؟ شاعری ابلاغ کی ایک صنف ہے، یعنی انسان جو کچھ سوچتا ہے، جن چیزوں پر غور کرتا ہے، جو کچھ اس کے خیالات، احساسات، جذبات ہوتے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ ان کو دوسروں تک پہنچائے، کمیونیکیٹ کرے، ان کا ابلاغ کرے۔ یہ ابلاغ ہے کہ جس کو یونانی فلسفیوں نے جب انسان کی تعریف کرنا چاہی تو اس کی نمایاں ترین چیز کے طور پر بیان کیا۔ کہا جاتا ہے نا کہ انسان ایک حیوان ناطق ہے، یعنی وہ بول سکتا ہے۔ بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ بولنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ کے باطن میں گزر رہا ہے، جن حقائق کو آپ اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں، جن کو باہر کی دنیا سے اخذ کر کے آپ ان سے کچھ نتائج نکالتے ہیں، کوئی اصول قائم کرتے ہیں، وہ سب آپ دوسروں کو بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہی امتیاز ہے کہ جس نے انسان کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ وہ نہ صرف یہ کہ اس دنیا میں صدیوں سے یا ہزاروں سال سے یا لاکھوں کہہ لیجئے رہ رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ تمدن میں نئے نئے تغیرات پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ اس نے بہت بڑی بڑی تہذیبوں کو وجود بخشا ہے، اور اس کی اس صلاحیت کا اظہار اس سے پہلے اس کی عمارتوں میں، اس کی ہنرمندیوں میں ہوتا تھا۔ اب موجودہ زمانے میں سائنسی ایجادات کے نتیجے میں ہم اس کا اظہار اتنے محیر العقول پہلوؤں سے دیکھتے ہیں کہ وہ شاعر نے اگر کہا ہے تو غلط نہیں کہا کہ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ تو یہ نطق کی یا بیان کی جو صلاحیت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت بڑا شرف قرار دیا ہے۔ یعنی میں اس سے قطع نظر کر لیتا ہوں کہ انسان کی تعریف کرنی ہو تو کیا یہی تعریف ہونی چاہیے، لیکن بہرحال یہ اس کا ایک بڑا امتیازی وصف ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتے ہیں کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یعنی جب میں نے انسان کو بنایا اور اسے نطق اور بیان کی صلاحیت دی تو اس کے بعد پھر مجھے اس کی ہدایت کے لیے بھی ایک کلام اتارنا پڑا، اس لیے کہ انسان آپس میں بھی اسی طرح کمیونیکیٹ کرتے ہیں یا ایک دوسرے کو اپنی بات پہنچاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسی کو ذریعہ بنایا، اسی کو طریقہ اختیار کیا۔ یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ یہ جو کچھ بھی ہم بولتے ہیں تو یہ آپ سے آپ کچھ قاعدوں، کچھ ضابطوں میں ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ انسان کے اندر ہی یہ چیز بھی رکھی گئی ہے کہ وہ اپنے اس ابلاغ میں ایک خاص طرح کا آہنگ پیدا کر لیتا ہے، اور یہ جس طرح عام طریقے پر نظم میں یا شاعری میں آپ کو نظر آتا ہے، لوگ نثر میں بھی پیدا کر لیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے پنجاب کے دیہات میں بعض علماء گا کر تقریر کرتے ہیں، جی، تو ظاہر ہے کہ وہ تقریر میں شعر تو نہیں کہہ رہے ہوتے یا ہر وقت شاعری تو نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ وہ نثری کو جو ہماری عام گفتگو ہے اس میں بھی یہ چیز پیدا کر لیتے ہیں، تو وہ آہنگ پیدا کر لیتا ہے۔ اب آپ نے یہ گفتگو جو میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ مجھ سے کر رہے ہیں، اس کو ایک خاص طریقے سے گانا شروع کر دیا تو اس میں بڑی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی لفظ کی جو خوبی تھی، جملے کا جو حسن تھا، سیاق و سباق نے جو اس میں کمال پیدا کیا تھا، اگر اس میں کوئی محاورہ تھا، کوئی ضرب المثل تھی، کوئی تلمیح تھی، کوئی کنایہ تھا، کوئی استعارہ تھا، کوئی تشبیہ تھی، اس سے جو خوبیاں پیدا ہوئی تھیں، جب آپ نے اس کو ایک آہنگ میں تبدیل کیا تو وہ دو آتشہ سے آتشہ ہو گیا۔ یعنی انسان کو بنائے اس طریقے سے گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جتنی اہمیت اس کو دیتا ہے کہ وہ کوئی نثر کی چیز پڑھے یا لوگوں کو سنے، اسی طریقے سے وہ موسیقی سنتا ہے۔
غنا سے دلچسپی رکھتا ہے، اور یہ کم و بیش آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح نطق کی صلاحیت عالمگیر ہے، موسیقی یا غنا کو اپریشیٹ کرنا یا اس سے حظ محسوس کرنا یا اس سے خاص طرح کا لطف لینا یا اس سے سرشار ہو جانا یا اس میں ایک محویت کا پیدا ہو جانا، یہ بھی کم و بیش عالمگیر۔ اچھا، یعنی بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو اس سے حظ نہیں اٹھا سکتے، اس کے کوئی خارجی اسباب ہوں گے، ورنہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے، اگر تو غلط نہیں کہا جاتا، کہ موسیقی بھی ایک عالمگیر زبان ہے یا غنا بھی ایک عالمگیر زبان ہے۔ تو یہ آپ کرتے ہیں، یعنی نثر کو یا نظم بھی اگر ہے تو اس کو بھی آپ گا کے پڑھتے ہیں، گاتے ہیں تو اس میں ایک آہنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو آہنگ ہے، اس کو اگر آپ کمال پر پہنچانا چاہتے ہیں، میں نے مثال دی نا کہ ہمارے ہاں دیہات میں بہت سے مولوی حضرات کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اسی طرح گا کے تقریر کرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں بڑے بڑے خطبہ بھی یہ کرتے تھے۔ اب اس میں آپ نے مزید کمال پیدا کرنا ہے، اس لیے کہ انسان تو یہ کہتا ہے نا کہ میرے کمال کی کوئی حد نہیں ہے، میں آسمان کو چھو لوں تو یہ بھی کم ہے، تو کمال پیدا کرتے ہیں۔ اب کمال کیسے پیدا ہوتا ہے؟ وہ کمال جو ہے وہ اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ کی زبان سے جملے نکل رہے تھے، آپ ان کو ایک قاعدے میں لے آئیں، ان کو برابر کرنے میں کامیاب ہو جائیں، ان کو ایک بیٹ پر ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آپ نے جو اپنے گلے میں ایک غنا کی صلاحیت اختیار کی ہے، غنا اور لفظوں کا استعمال دونوں ہم آہنگ ہو جائیں۔ اچھا، ان کو اگر آپ کسی جگہ ختم کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ جملے ختم ہوتے ہیں، تو وہ جملے جہاں ختم ہو رہے ہوں وہاں ان میں موافقت پیدا ہو جائے، یعنی موافقت پیدا ہونے، ان کی آوازیں ایک ہو جائیں، ایک ہی طریقے کی آوازیں نکلیں۔ آپ اس کے لیے جو الفاظ انتخاب کر رہے ہیں، ان الفاظ سے جو مضمون بیان کرنا مقصود ہے وہ محض بیان نہ رہے، بلکہ اس میں آپ وہ بہت سی خوبیاں بھی لے آئیں جو تشبیہ سے، استعارے سے، تخیل سے، ایک فضا سی بنا دینے سے، ایک تصویر میں خیال کو ڈال دینے سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو اگر یہ ساری چیزیں آپ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسا پیرایہ بیان اختیار کر لیا ہے، خیالات وہی ہیں، ایک ایسا پیرایہ بیان اختیار کر لیا ہے کہ جس پیرایہ بیان میں اب حسن ہی حسن ہے۔ تو اس وجہ سے جب لوگ کہتے ہیں کہ شاعری کیا چیز ہے، تو دو لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کے احساس کے اندر آخری درجے کی شدت پیدا ہو جائے اور اس کو آپ ایک جمالیاتی پیرہن دے دیں، خوبصورت لباس پہنا دیں، وہ ظاہر ہے کہ الفاظ کا ہوگا، تو یہ شاعری ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ابلاغ کا کتنا بڑا، کتنا مؤثر، کتنا غیر معمولی، کتنا دل میں اتر جانے والا ذریعہ بن جاتی ہے۔ لیکن اس میں چونکہ یہ سارے کمالات آپ کو جمع کرنا ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی ایک نقص اس میں واقع ہو جاتا ہے، اور وہ نقص یہ واقع ہو جاتا ہے کہ اگر آپ ان سب کمالات کے ساتھ اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو بہت سی چیزیں اور بہت سے معاملات اس میں پھر بیان نہیں ہو سکے۔ نثر کی یہ خوبی ہے کہ اس میں اگر آپ گرفت رکھتے ہیں لفظ پر، بیان پر، جملے پر، تو آپ ہر چیز ادا کرتے جائیں گے بغیر تکلف کے۔ اس میں ہر چیز کو یہ پیرہن پہنانے کے لیے، وہی آپ نے یعنی بچے کو اٹھایا گود میں سے اور کہا بھاگو جا کے، لنگوٹی بھی نہیں پہنائی، لیکن یہ کہ اس کو کوئی غیر معمولی نوعیت کے ملبوسات میں آپ نے دنیا کے سامنے پیش کرنا، محنت تو کرنی پڑے گی نا۔ تو وہ محنت ایک ہے کہ محنت کر کے چلیے آپ وہ حاصل کر لیں۔ ظاہر ہے کہ جو بڑے لوگ یا بڑے شاعر پیدا ہوئے ہیں انہوں نے اس میں بڑا کمال حاصل کیا، اور بڑی حد تک ایسے ہی وہ مضامین کو ادا کر لیتے ہیں جیسے آپ نثر میں ادا کرتے ہیں۔ لیکن آخری درجے کے لوگوں کا بھی اگر آپ انتخاب کر لیں، مثلا مولانا روم کا، مثلا شیخ اتار کا، مثال کے طور پر غالب کا، مثلا اقبال کا، شیکسپیئر کا، ملٹن کا، کیٹس کا، ایسے ہی فردوسی کا، کسی کا بھی انتخاب کر لیں تو آپ کو یہ مشکل اس میں محسوس ہوگی۔ یہ مشکل ہی ہے جس کو سامنے رکھ کر لوگوں نے پھر آزاد شاعری یا بلینک ورس اور اس طرح کی بعض چیزیں ایجاد کی، یا مسجع مکفّع انداز کی بعض نثر کی صورتیں ایجاد کر لی۔ تو مشکل یہ ہوتی ہے، لیکن اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اگر آپ کو یہ مشکل پیش نہ آئے تو پھر تو ہم آپس میں بھی گفتگو کریں تو شاعری میں کریں، کیا کہنے ہیں اس کو۔ ہم سے بہت خوب، آپ نے بڑی بہت ہی خوبصورتی سے ابتدائی طور پہ بتایا کہ شاعری کا جو
پورا میڈیم ہے کس درجے مؤثر ہے. یہ بتائیے گا، عربی زبان آپ نے پڑھی، فارسی سے تعلق رہا، اردو آپ کی اپنی زبان ہے، اس حصے کو ذرا ایڈریس کریں کہ اس میں جب شعر ڈھلے ہیں اور اس میں تاثرات اور جذبات کے آہنگ اور شدت جذبات سب کچھ آیا ہے، تو ان تین مختلف زبانوں کی شاعری کو اگر میں کہوں کہ آپ سادگی سے کمپیئر کریں تو کیا فرق ہے جو ان تینوں میں واقع ہوتا ہے؟ کسی زبان کی شاعری میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا. اچھا، یہ فرق کس سے واقع ہوتا ہے؟ فرق اس سے واقع ہوتا ہے کہ یہ شاعری تہذیبی اعتبار سے کس دور میں کی جا رہی ہے. آپ صحرا میں ہیں، آپ کی زندگی کیا ہے؟ یہاں آپ نے خانہ بدوشوں کی طرح خیمے لگائے، کچھ دن رہے، نخلستان تھا، آپ کے جانوروں نے بھی چارہ کھایا، آپ نے بھی چھاؤں کے نیچے کچھ زندگی بسر کی، وہاں کوئی کنواں تھا، بیٹھے چلے گئے. اب آپ کے گرد و پیش میں یہی ماحول ہے نا، تو آپ کی جو بیان کی صورتیں ہیں وہ نہایت سادہ ہوں گی. ایک زاویے سے دیکھیے تو بہت مؤثر ہوں گی، لیکن دوسرے زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کا کینوس انتہائی محدود ہے. یہ سنا ہوگا آپ نے، بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ عربی زبان میں تو اونٹ کے 200 نام ہیں، تلوار کے اتنے نام ہیں، فلاں چیز کے اتنے نام ہیں. تو بھئی چیزیں ہی کتنی تھیں، یعنی ان 2 4 10 چیزوں ہی کے نام رکھنے تھے نا. تو انسان کے اندر جو نام رکھنے کا غیر معمولی داعیہ ہے، اس کا اظہار ہی تھوڑی سی چیزوں میں ہو رہا ہے. اب آپ کو ہر روز ایک نئی چیز کو نام دینا ہوتا ہے. یعنی اس وقت دنیا میں اتنے بڑے پیمانے پر چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تعبیریں سامنے آ رہی ہیں، اصطلاحات سامنے آ رہی ہیں، تو زبان کے ذخیرے میں وسعت ہے بہت زیادہ. وہاں یہ وسعت اندر چلی جاتی ہے. یعنی ایک ہی چیز کو آپ نے، اونٹ کے جسم کافی بڑا جانور ہوتا ہے، اس کو کوئی 200 حصوں میں تقسیم کر لیا، اور ایک ایک کے لحاظ سے، یعنی اگر اس کے کوہان پھڑکے گی تو یہ نام دے دیں گے، اگر ذرا پاؤں موٹا ہوگا تو یہ نام دے دیں گے، اگر ذرا رنگ میں سرمئی پہلو زیادہ ہوگا تو یہ نام دے دیں گے. تو یہ لازمی طور پر اس کے نتیجے کے طور پر ہو جاتا ہے. تو اس طرح جس شاعری کا کینوس یہ ہے. اب عربی کے قصیدے آپ پڑھیں، امر القیس کے، لبید کے، دوسروں کے، کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ یعنی وہ شروع ہوتے ہیں یہیں سے کہ یہاں پہ پڑاؤ ڈالا تھا، یہاں پر اب اٹھ کے چلے گئے ہیں، وہاں کیا باقی رہ گیا ہے، وہاں پر ٹوٹی ہوئی تناب ادھر، آگ بجھی ہوئی ادھر، کیا خبر اس مقام سے گزرے ہیں کتنے کارواں. اقبال نے اصل میں عربی قصیدوں ہی کی تلمیح کی ہے، ذوق و شوق میں. تو اس میں یہ تصویر ہے کہ اس طریقے سے اس میں جب دونوں خاندان، 2 قبیلے وہاں آ کے بیٹھے تو کچھ محبت کی داستانیں بھی ابتدا کر، اب وہ بھی ایک یاد بن گئی. تو یہ شاعری کے موضوعات ہیں، یہ سادہ موضوعات ہیں، ان میں فطرت کے قریب ہے شاعر. وہ آسمان آپ کو دکھائے گا، وہ اونٹنی آپ کو دکھائے گا. اس نے اگر کوئی امر القیس اپنی کتیا کے اوپر جب شعر کہہ رہا ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی کطالہ عالم ہے، معلوم نہیں کہاں سے نازل ہو گئی ہے اپنی گھوڑی کے بارے میں. تو یہ اس کا کینوس بہت محدود ہے، اور اس میں وہ پھر اپنا کمال دکھاتا ہے. اس میں زیادہ پیچیدگی نہیں ہوتی. لیکن فرض کیجئے کہ یہ معاشرت یا یہ تمدن یا یہ تہذیب سفر کرتی ہے، اور سفر کرنے کے بعد اس میں فلسفہ در آتا ہے، اس میں تصوف در آتا ہے، تو اب فکر میں پیچیدگی پیدا ہو گئی. یہ پیدا ہو جائے گی تو جو گرد و پیش کا ماحول ہے وہ بھی بڑی حد تک اب بسیط نہیں رہا، سادہ نہیں رہا، تو شاعری میں وہ چیز در آئے گی. تو ہم فارسی شاعری کا جو بہترین دور ہے جب اس کو دیکھتے ہیں، مثلا آپ پیچھے چلے جائیں، رودکی کو دیکھیں، آب جوئے مولیاں آئے ہمیں جیسی نظمیں جو ہیں وہ بالکل عربی انداز کی ہیں، اسی طرح کی ہیں. لیکن بعد کے زمانوں میں ہم وہ شاعری دیکھتے ہیں کہ جس میں تخیل کی بہت کار فرمائی ہے. اقبال نے کہا نا کہ محل ایسا کیا تعمیر عرفی کے تخیل نے تصدق، جس پہ حیرت خانہ سینا و فارابی. یعنی سینا اور فارابی جیسے، ابو علی سینا اور فارابی جیسے فلسفی بھی حیرت میں رہ جائیں اگر وہ عرفی نے جو محل اپنے تخیل سے بنا دیا ہے کبھی اس کی سیر دیکھنے کے لیے آئے. تو یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. تو یہاں کون سی چیز اثر انداز ہوئی؟ یعنی آپ کے ہاں علوم کہاں پہنچ گئے ہیں، آپ کے ہاں تہذیب کہاں پہنچ گئی ہے، آپ کے ہاں تعمیرات میں کیا حسن آ گیا ہے، آپ کی مجلسوں میں اب کیا باتیں ہوتی ہیں، کیا موضوعات ہیں. اگر آپ دیکھیے تو آپ کے بڑے بڑے فارسی شاعروں کے ہاں تصوف کے کتنے غیر معمولی اثر. یعنی سنائی، اقبال نے خراج تحسین پیش کیا ان کو کہ سنائی کے ادب سے میں نے غواصی نہ کی ورنہ ابھی اس بحر میں باقی ہیں لاکھوں لولوئے لالا. تو سنائی ہیں یا عطار ہیں یا رومی ہیں، حافظ بھی بڑی حد تک.
تو یہ سب جتنے یعنی اس میں یہ ہے کہ پھر وہ شاعر کا اپنا ذوق کیا ہے، یعنی کیا وہ معاملات محبتی کو بیان کرتا ہے، کیا وہ اس سے آگے بڑھ کر معاشرت اور تہذیب کی گتھیوں میں بھی الجھ گیا ہے۔ اقبال کو آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کیا کیا، یعنی مسلمانوں کی عظمت رفتہ، ان کا پس منظر، ان کے علوم، ان کے بڑے لوگوں کے زاویہ ہے نظر، یہ سب ان کی شاعری کا موضوع بن گئے، تو اس میں ان کا کینوس بہت وسیع ہو گیا۔ تو اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ آپ کس دور میں ہیں اور اس دور میں آپ نے کس چیز کا انتخاب کیا۔ تو فارسی شاعری، ہماری اردو شاعری اسی طرح غالب وغیرہ کی جو شاعری ہے، یا عرفی کی یا صائب کی یا کلیم کی، تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر یعنی اچھی خاصی ذہنی جمناسٹک کی ضرورت ہوتی ہے شعر سمجھنے کی، کیونکہ وہ اس کو ایک بڑے کینوس کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے شاعر، اس میں بے شمار چیزوں کو حذف کر دیتا ہے، بہت سی چیزوں کو محض اشارے میں لے آتا ہے، جبکہ اگر آپ ورڈزورتھ کو پڑھیں انگریزی میں یا کیٹس کو پڑھیں تو وہاں جذبہ، احساس وہ الفاظ کا جامہ پہنتا ہے۔ عربی شاعری کی بھی نوعیت یہی ہے۔ تو میرے نزدیک ہر جگہ امرؤ القیس بھی بہت بڑا شاعر ہے، اور جان کیٹس بھی بہت بڑا شاعر ہے، میر بھی بہت بڑا شاعر ہے، یہ سب، فردوسی بھی، لیکن یہ کہ وہ کس دور میں ہے، کس تہذیبی پس منظر میں ہے، ان کے مضامین کیا ہیں، یہ چیز اثر انداز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی سے بتایا، بہت ہی دل چاہتا ہے آپ سے اس طرح کے موضوعات پہ بھی تبادلہ خیال کریں۔ عام طور پہ تو مذہبی سوال و جواب اور فقہی گتھیاں سلجھاتے رہتے ہیں، کچھ مزید پہلو میں چاہتا ہوں آپ سے سمجھوں۔ ایک تو مجھے بتائیے گا کہ ہمارے ہاں یہ جو پورا شاعری کا لوک ورثہ ہے، جو ہمارے پنجاب کے دیہاتوں میں شاعر پیدا ہوئے، وہ اس طریقے سے جو دنیا کا شعراء کا عالمی سٹیج ہے اس پہ اس طرح سے بہت نمایاں نظر نہیں آتے۔ ان کے جو مضامین ہیں، ان کا جو کینوس ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی کوئی عالمی سطح کا خیال ان کے ذہن میں بھی آ رہا ہے؟ بلے شاہ ہیں، وارث شاہ ہیں، اسی طرح بابا فرید ہیں، یہ بتائیے گا۔ اور دوسرا، پچھلے سوال سے متعلق ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تو آپ نے ٹھیک کہا کہ ہر ایک کا اپنا معاشرہ اثر انداز ہو رہا ہے، اس کی شاعری اسی کی آئینہ اور پرتو ہے، لیکن کچھ زبان کے اپنے بھی تو محاسن ہوتے ہیں کہ لفظ کیسے مختصر انداز میں ایجاز سے پورے پہلو کو سمیٹ لیتا ہے۔ تو عربی، اردو، فارسی شاعری میں زبان کی تکنیکی مہارت کے لحاظ سے آپ کو لگتا ہے کہ کسی کا کوئی امتیاز ہے؟ دیکھیے، اس میں آپ سرچ کروں کہ ایک تو آپ نے جو پہلی بات کہی نا کہ شہرت یا عالمی سطح پر، اس کا کوئی تعلق کسی شاعر کے بڑے ہونے سے نہیں ہے۔ اچھا، یعنی ظاہر ہے کہ شاعر ہر جگہ بڑے بھی ہوں گے، چھوٹے بھی ہوں گے، یعنی سارے شاعر میر، غالب، اقبال نہیں ہوتے، چھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر موضوعات کے لحاظ سے بھی کوئی بڑی عام چیزوں کو نظم کر رہا ہے، کوئی عام احساسات کو زبان دے رہا ہے، کسی کے یہاں فلسفہ، حکمت اور اس کے مباحث آ گئے۔ تو ہر جگہ ہر سطح کے لوگ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، ہر زبان میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس تہذیب کو، جس تہذیب کے اندر وہ شاعری کر رہا ہے، کیا عالمی سطح پر کوئی حیثیت حاصل ہو گئی ہے؟ یہ جو امرؤ القیس اور لبید ہیں، ہو سکتا ہے کوئی دو چار لوگ بھی ان کو نہ جانتے ہوں کہ پڑھنا ہے۔ یہ اسلام آیا، اس نے آ کے عرب کو ایک قبائلی معاشرت سے اٹھایا اور اٹھا کر ایک عالمی سلطنت میں بدل دیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ ساری دنیا کی توجہ ہوگی اس کی جانب۔ اسی طریقے سے بازنطینی، ساسانی سلطنتیں ہیں کہ جنہوں نے بڑے کمال کا مظاہرہ کیا سیاسی ماحول میں۔ تو یہ وہ چیز ہوتی ہے۔ انگریزی زبان اسی برطانیہ کے چھوٹے سے جزیرے تک اگر محدود رہتی، وہیں شاعر پیدا ہوتے۔ تو میں جب ملیشیا میں گیا تو کوئی آپ کو کبھی کسی ملیشیا کے یا انڈونیشیا کے شاعر کا پتہ ہے؟ نہیں، وہاں بھی شاعر ہیں، بڑے شاعر ہیں، بڑے ادیب ہیں، لیکن چونکہ ان زبانوں کو اس طرح کا شیو حاصل نہیں ہوا تو لوگ ان سے واقف نہیں ہوتے۔ تو کسی زبان کو شیو حاصل ہو گیا۔ زبان کو شیو کیسے ہوتا ہے؟ سیاسی ضرورتوں کے تحت۔ میں پچھلے سال پاکستان گیا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہ زبان جس کا لوگ ہر مجلس میں مذاق اڑاتے تھے، بڑی سنجیدگی سے سیکھی جا رہی ہے۔ جانتے کون سی؟ چینی زبان۔ اچھا، کیا وجہ ہے؟ یعنی سبب کیا ہوا ہے؟ چینی آ رہے ہیں۔ یعنی اگر وہ حیثیت سیاسی لحاظ سے چین کو حاصل نہ ہو یا معاشی لحاظ سے، کوئی نہیں سیکھے گا، کوئی امکان نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد آپ کے یہاں بڑے شاعر چینی شاعر۔ اچھا، اسی طریقے سے ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ کسی تہذیب کے شعراء، ادباء یا جو لوگ ہیں، ان کو ایسے مواقع مل جاتے ہیں کہ ان کے اس تہذیبی یا سیاسی یا سماجی پس منظر کی برتری کی وجہ سے بڑے پیمانے پہ تراجم ہونے لگ جاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کرٹیک کا پیور ریزن جو ہے وہ انگریزی میں نہیں لکھی گئی تھی۔ ہمیں معلوم ہے کہ بڑا فلسفہ زیادہ تر جرمن زبان میں لکھا گیا ہے۔
ہمیں معلوم ہے کہ والٹیئر نے اپنی چیزیں جو ہیں وہ انگریزی میں نہیں لکھی تھیں، لیکن چونکہ ان تہذیبوں نے بڑے پیمانے پر اپنے تراجم کیے ہیں اور یہ ایک تہذیبی معاشرتی پس منظر کے اندر تھے سب کے سب لوگ، تو انگریزی زبان ہم سیکھ گئے تو اس کی وساطت سے سب پڑھنے میں کامیاب ہو گئے، ان کے نام بھی ہماری زبانوں پر آ گئے، ورنہ کون جانتا۔ پھر یہ کہ کسی خاص دور میں اگر کسی شاعری نے، کسی ادب نے، کسی کلام نے کوئی انقلاب برپا کر دیا ہے، کسی ریفارمیشن میں کوئی کردار ادا کیا ہے اور اس کے اثرات انسانوں پر پڑے ہیں، تو وہ بھی، تو میری گزارش یہ تھی کہ یہ جو شہرت کا ہونا ہے یا بڑے پیمانے پر ناموں کا پھیل جانا ہے، یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ کسی زبان کے اندر کتنے بڑے شاعر ہیں۔ تو جو آپ کی بالکل یعنی جو سمجھ لیجئے کہ قبیلوں کی زبانیں ہیں، ان کے اندر بھی اعلیٰ درجے کے شاعر ہوتے ہیں۔ اچھا، امر القیس نے کہاں شاعری کی تھی؟ یعنی یہی تھا نا، خانہ بدوش لوگ سامان اٹھائے پھرتے، وہ اس کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا، اس کے بعد وہ ادھر ادھر بھاگتا پھرا اس دوران میں جو اس نے شاعری کی، لیکن خدا کے پیغمبر نے بھی داد دی امر القیس کو۔ اچھا، کیا کہا؟ اور یہ کہا کہ دنیا میں بھی شاعروں کا سردار ہے، قیامت میں بھی جہنم میں جانے والوں کا سردار ہی ہوگا۔ اچھا، اس لیے کہ وہ جس طرح کی شاعری کرتا ہے یہ آپ کو معلوم ہے، یعنی سب سے بڑا قصیدہ جس کو معلقات میں انتخاب کیا ہے، اس میں مضمون کیا ہے؟ خالہ زاد بہن کے کپڑے اٹھا کے بھاگ گیا نہاتے ہوئے۔ عجیب۔ تو آپ دیکھیں نا کہ کس طرح کے ابتذال پر مبنی مضامین بھی، لیکن وہ قصیدہ جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ادب کا ایک بڑا کمال ہے اور ہر آدمی اس کو پڑھنے میں مجبور ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہر جگہ میاں محمد بخش کی شاعری آپ پڑھیں، اسی طرح سے وارث شاہ کی ہیر کو آپ پڑھیں، یہ کوئی چھوٹے درجے کی شاعری نہیں، بہت اعلیٰ درجے کی شاعری، لیکن جس زبان میں کی جا رہی ہے وہ زبان بدقسمتی سے اپنے تہذیبی سفر میں پیچھے رہ گئی۔ یعنی اردو زبان پیدا ہوئی ہے نا ان زبانوں کے بطن سے، تو اردو زبان نے آہستہ آہستہ دربار کی زبان کی حیثیت اختیار کر لی، پہلے فارسی نے کی، اس کے بعد تو یہ پنجابی یا علاقائی زبانیں یا اس طرح کی، اب بنگالی کو دیکھ لیں، یعنی اگر انگریزی زبان میں ٹیگور اپنی نظموں کے خود ترجمے نہ کرتے اور ان کو نوبل پرائز نہ ملتا اور وہ ایک بڑی درسگاہ نہ بناتے، یا اور نظر الاسلام کو دیکھیں تو کہاں ہم جانتے کہ یہ کون لوگ ہیں کون نہیں۔ تو اس لیے اس میں بڑے سیاسی عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ تو اگر خالص شاعری کے نقطہ نظر سے، یعنی شاعری مثلا زبان پیچھے رہ گئی تو بہت سے اسالیب جو ہیں وہ شاعری میں، پنجابی شاعری میں، سرائکی شاعری میں اس جگہ نہیں پہنچے کہ جہاں وہ پالش ہو کے پہنچتے ہیں، لیکن جو پالش ہو کے پہنچے بغیر کمالات ہوتے ہیں زبان کے اندر، کیونکہ وہ بندھی ہوئی نہیں ہوتی، وہ آپ کی اردو میں نہیں ہوں گے، آپ کی انگریزی میں نہیں ہوں گے۔ جس طریقے سے جب ہم عربی شاعری پڑھتے ہیں تو وہ شاعری ابھی قبائلی زندگی کے اندر کھڑی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے وہ جتنی فطری ہے، اس میں جتنا تنوع ہے، اس میں جتنا ایک جمالیاتی احساس کا غلبہ ہے، وہ آپ کو بعد کی شاعری میں اس طرح نہیں ملتا۔ لوگ کہنے کو تو ہے نا فیشن کے طور پر، استاد امام کبھی کبھی کہا کرتے تھے کہ بھائی یہ لوگ کہتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ سیب جو ہے نا یہ پھلوں کا بادشاہ ہے، لیکن یہ کہ میں نے تو جب کھایا ہے مجھے خیال ہوا ہے کہ پروپیگنڈا ہی تھا۔ تو اس وجہ سے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہر آدمی، غالب کے بارے میں بہت بڑا شاعر تھا، تو جو بہت سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو ذرا کوئی ایک شعر سنا کے پوچھیے اس کا مطلب کیا ہے، آپ یقین کریں نہیں ہوگا معلوم۔ تو اس وجہ سے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں بہت سے عوامل باعث بن جاتے ہیں لوگوں تک پہنچنے کا۔ تو میں نے تو میاں محمد بخش کی سیف الملوک کا ہر فرق پڑھا ہے، ہیر وارث شاہ پڑھی ہے، اور بہت سی شاہ حسین کی کافیہ پڑھی ہے، بڑی اعلیٰ درجے کی غیر معمولی شاعری، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس طرح سے نہ زبان اس درجے میں پہنچی ہوئی ہے اور نہ جو اس زبان کا سٹرکچر ہے اس کے اندر، مثلا ہماری اردو شاعری ہے تو ایک حرف کی آواز جو ہے، معمولی سی آواز، وہ بھی قاعدے کے اندر ڈھل کے آتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، آپ ایک لفظ بولتے ہیں نا، یہ بعض جگہوں کے اوپر شعر میں لایا جا سکتا ہے، بعض جگہوں پہ نہیں لایا جا سکتا، یعنی اسے نئے میں تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، میرا اپنا مصرع ہے، نہ مطرب نہ ساکی نہ میں نہ ایاغ، یہ پہلے بولا جا سکتا ہے، آخر میں نہیں بولا جا سکتا، یعنی شعر وزن سے گر جائے گا اگر وہاں یہ بولا جائے گا، تو اتنی نازک ہو چکی ہے، اس لیے کہ عربی سے شروع ہوئی ہے، اس کی عروج فارسی کے مختلف مراحل سے گزری ہے، اور اس کے بعد
اردو زبان میں وہ پالش شکل میں اپنائی گئی ہے. اس کے برعکس جو پنجابی زبان کی پنگل ہے، وہاں کی عروج ہے، وہ اس طرح نہیں ہے. اس میں کوئی آواز ذرا بڑی ہو گئی کہ چھوٹی ہو گئی. جس طرح آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نا، موجودہ گانے والے جو ہیں وہ نثری قسم کے ادھر ادھر کے مصرے جو ہیں انہی کو لمبا کر کے چھوٹا کر کے گا لیتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے بڑی اعلیٰ درجے کی شاعری ہوتی تھی جس کو گایا جاتا تھا. تو میرا اپنے اپنے ذوق کی بات ہوتی، یعنی میں سن ہی نہیں سکتا، یہ جو موجودہ دور کی ہے سن ہی نہیں سکتا. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں کہ اس کی آواز اچھی نہیں ہے، وہ جو کچھ وہ بیان ہو رہا ہے وہ کیا چیز ہے. لیکن آپ ذرا پچھلے 50 سال میں چلے جائیں تو وہاں اتنے اعلیٰ درجے کے شعراء گیت لکھ رہے ہیں کہ وہ بالکل آپ کی روح میں اتر جاتے ہیں. تو یہ میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہر جگہ بڑے شاعر موجود ہوتے ہیں، ہر زبان میں ہوتے ہیں. آپ بہت دور دراز قبائلی علاقوں میں بھی چلے جائیں، لیکن ان کا دنیا کے افق پر آنا یا دنیا کے اسٹیج پر نمایاں ہونا، اس میں بے شمار سیاسی تہذیبی عوامل ہیں. اور اگر ان کی زبان بعض مراحل نہیں طے کر سکی تو ظاہر بات ہے کہ زبان کے وہ مراحل طے نہ کرنے یا جو یہ شاعری کا فن ہے اس فن کے بعض مراحل نہ طے کرنے کی وجہ سے جو چیزیں وہاں پہ گوارا کی جائیں گی وہ ہمارے ہاں گوارا نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے، ہم سب بہت ہی آپ نے تفصیل سے بتایا. ایک پہلو اور میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ بھی آپ بات کریں کہ خیال وہ تو معاشرے میں پیدا ہوگا، خارجی عوامل اثر انداز ہوں گے، ایک شاعر کے اندر شدت جذبات کا اظہار ہوگا، اس کو وہ مجسم کر دے گا شاعری میں. لیکن ان 3 زبانوں میں جو آپ عام طور پہ فرماتے ہیں کہ مذہب کی بھی زبانیں ہیں، عربی، فارسی اور اردو، ان میں آپ کو سب سے موزوں، سب سے دھیمی، سب سے شاعری کے لیے جس کو آپ کہتے ہیں موافق زبان کون سی لگتی ہے کہ جس کے اندر شاعری گویا وہ زبان خود اپنے آپ کو پیش کرتی ہے کہ میرے اندر شاعری کی جائے؟ فارسی زبان. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ فارسی زبان اپنے آہنگ کے لحاظ سے بھی بڑی کمال کی زبان ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ فارسی میں بڑا ایجاز پیدا ہو جاتا ہے جملے میں. اب مجھے فرض کر لیجئے کہ اردو میں شعر کہنا ہے اور اس میں یہ بتانا ہے کہ میں نے اس سے یہ کہا، تو یہ میں نے اس سے یہ کہا کو اگر میں نظم کروں تو آدھا مصرع بلکہ بعض اوقات پورا تو اس کی نظر ہو گیا. یہی پورا مضمون فارسی میں ایک لفظ پہ ڈل جائے گا، گفتمش. اچھا. تو اس کے نتیجے میں شعر کہنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. اقبال نے چاہا کہ جب وہ فلسفیانہ مباحث کو موضوع بنانا چاہتے تھے، شروع میں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے اردو ہی میں صحیح کی، کوئی 100 کے قریب اشعار کہے تھے کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اردو زبان اس کو نہیں ادا کر سکے گی. اچھا. اردو زبان میں اگر آپ اقبال نے جو معیار قائم رکھا ہے لفظ کا، لفظیات کا، آہنگ کا، اسلوب کا، انتخاب کا، اس معیار کو قائم رکھے، نیچے آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اس معیار کو قائم رکھ کے آپ ادا کرنا چاہیں فلسفیانہ مضامین یا کوئی حکایت نظم کرنا چاہیں تو یہ بہت مشکل چیز ہے. اس کی وجہ وہی ہے کہ جو جملوں کی اور فعلوں کی ترکیبیں ہیں وہ طوالت اختیار کرتی ہیں، تو انہوں نے فارسی کو اختیار کر لی. جاوید نامہ جیسا میگنم اوپس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دنیا کے اعلیٰ ترین ادب میں اس کو پیش کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں پھر انہوں نے فارسی زبان میں لکھی. فارسی میں تو یہ جیسے کسی نے کہا ہے نا کہ تصوف برائے شعر گفتن خوب است، یعنی شاعری کرنی ہو تو بس تصوف کو اختیار کر لو، شعر کہنے کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. تو زبانوں میں فارسی سے بہتر کوئی چیز نہیں، جن زبانوں کو میں جانتا ہوں ان کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک. آخری سوال غام صاحب، وہ سوال یہ ہے کہ آپ نے ہزاروں صفحات کا لٹریچر لکھا اور لوگوں کو استدلال، لوگوں کو آرگومنٹ، لوگوں کو عقل اور علم پر مبنی چیزوں کی طرف متوجہ کیا، تو یہ تو آپ کا پیرلل کام تھا اور ایک طرح سے پایہ تکمیل کو بھی پہنچا. یہ آپ نے کس وجہ سے جو ہے وہ شاعری جو کہ شاعری میں تو تخیل، جذبات اور شدت، یہ چیزیں پیرلل چل رہی تھی، جب آپ یہ کام کر رہے تھے تو وہ کام آپ نے کیوں کیا ساتھ ساتھ؟ یہ بہت، ہر انسان اپنے ساتھ کچھ امراض لے کے پیدا ہوتا ہے. اس کو پرانے لوگ کہتے ہیں کہ علتیں لے کے پیدا ہوتا ہے. تو یہ علتیں ہوتی ہیں، لیکن میرے سامنے بھی بہت جلد یہ انتخاب آ گیا تھا کہ دونوں کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. یعنی جو کام میں نے کیا ہے مذہب میں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین کی تعبیر میں، وہ ایک اور طرح کی محنت، اور طرح کی افتاد طبع کا تقاضا کرتا ہے. اس میں حقائق ہی حقائق ہوتے ہیں. اس میں ادنا درجے میں آپ تخیل کو دخل دینے کی اجازت نہیں دے سکتے. ٹھیک. یعنی سانچہ آپ جو جی چاہے بنا لیں،
تو قرآن مجید نے کمال کر دیا بنانے کا، لیکن یہ یہاں حقائق ہی حقائق ہیں. شاعری مبنی بر حقائق ہو ہی نہیں سکتی. اچھا. اس کو لازماً تخیل کی ایک دنیا استوار کرنی ہے. اس لیے میں نے کہا نا، یعنی یا اس کا موضوع حسن ہوگا یا اس کا موضوع تصوف ہوگا، یعنی کوئی نہ کوئی لغویت ہے جس کے آخری درجے کے حسن کو آپ موضوع بنائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تو یہ تبصرہ نہیں کیا جو قرآن مجید میں کیا ہے. یعنی لغویت کو جمال کے آخری مقام تک جب کوئی پہنچا دیتا ہے، خواہ وہ فکری لغویت ہو، خواہ وہ علمی لغویت ہو، خواہ وہ جذباتی لغویت ہو، اعلیٰ شاعری وجود میں آ جاتی ہے. یہ دونوں متضاد ہیں. تو کچھ عرصے کے بعد پھر میں نے کچھ آہستہ آہستہ توبہ ہی کر لی.